کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی موضوع پر ریسرچ کرتے ہوئے معلومات کا ایک پہاڑ سامنے آ گیا ہو اور سمجھ نہ آ رہا ہو کہ شروع کہاں سے کریں؟ آج ہم گوگل کے ایک نئے ٹول نوٹ بک LM پر بات کریں گے جو اسی مشکل کو آسان بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ دنوں کا کام گھنٹوں میں اور گھنٹوں کا کام منٹوں میں، یہ صرف ایک کہاوت نہیں ہے بلکہ یہی وہ زبردست آئیڈیا ہے جس پر نوٹ بک LM کام کرتا ہے۔ سوچے ذرا، یہ ریسرچ کے عمل کو کتنا بدل سکتا ہے۔ اچھا، یہ صورتحال تو ہم سب کے ساتھ پیش آتی ہے نا؟ درجنوں ٹیبز کھلے ہیں، PDF فائلوں کا انبار لگا ہوا ہے اور ہم کسی پیچیدہ موضوع کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بالکل ایک ڈیجیٹل بھور جیسا۔ تو آج ہم کیا دیکھنے والے ہیں؟ سب سے پہلے ہم ریسرچ کے اس بوجھ پر بات کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ گوگل کا یہ AI نوٹ بک آخر ہے کیا۔ اس کے بعد اس کے آسان سے اقتدامات کو سمجھیں گے، جیسے اپنے ذرائع کیسے شامل کرنے ہیں، سوالات کیسے پوچھنے ہیں، اور آخر میں سب سے دلچسپ حصہ یعنی اپنا میڈیا کیسے بنانا ہے۔ تو معلومات کے اس طوفان سے نمٹنے کے لیے گوگل کا حل کیا ہے؟ آئیے اب ذرا اس AI نوٹ بک کو قریب سے دیکھتے ہیں کہ یہ کام کیسے کرتا ہے۔ سادہ لفظوں میں یہ ایک پرسنل ریسرچ اسسٹنٹ کی طرح ہے، لیکن اس میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ یہ انٹرنیٹ سے کچھ بھی اٹھا کر نہیں لاتا، بلکہ صرف اور صرف ان ڈاکیومنٹس، نوٹس اور ذرائع پر کام کرتا ہے جو اسے فراہم کیے جاتے ہیں۔ اور پورا پروسیس وہ صرف ان 3 بنیادی اقدامات پر مشتمل ہے۔ پہلا، اپنے ذرائع شامل کریں، دوسرا، صحیح سوال پوچھیں، اور تیسرا، کچھ نیا تخلیق کریں۔ یہ اتنا ہی آسان ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلے اور سب سے اہم قدم سے، یعنی AI کو وہ مواد فراہم کرنا جس پر اسے کام کرنا ہے، اپنے علم کی بنیاد رکھنا۔ یہاں نوٹ بک LM کی سب سے زبردست بات سامنے آتی ہے۔ یہ کتنا ورسٹائل ہے۔ آپ اسے ویب سائٹ کے لنکس دے سکتے ہیں، PDF ڈاکیومنٹس، کہیں سے کاپی کیا ہوا ٹیکسٹ، یہاں تک کہ آڈیو اور امیج فائلز بھی، اور تو اور YouTube ویڈیوز بھی۔ مطلب تقریباً ہر ڈیجیٹل فارمیٹ سے یہ معلومات نکال سکتا ہے۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی، آپ کئی الگ الگ قسم کے ذرائع کو ایک ساتھ ڈال سکتے ہیں، اور AI اتنا سمارٹ ہے کہ وہ خود بھی ویب پر متعلقہ آرٹیکلز ڈھونڈ کر تجویز کر سکتا ہے تاکہ آپ کی ریسرچ اور بھی گہری ہو سکے۔ اچھا، تو سارے سورسز تو ہم نے ڈال دیے، اب آتا ہے وہ مرحلہ جہاں اس AI کا اصل جادو شروع ہوتا ہے، یعنی افراتفری سے وضاحت کی طرف سفر۔ تو پہلے کیا تھا؟ بس ایک بے ترتیب سا ڈھیر، کچھ ڈاکیومنٹس یہاں، کچھ لنکس وہاں، کچھ نوٹس ادھر بکھرے ہوئے، ایک طرح کی ڈیجیٹل افراتفری۔ لیکن اب ان سب کو ایک ایک کر کے پڑھنے اور سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ سیدھا AI کو ایک کمانڈ دے سکتے ہیں، جیسے ان تمام ذرائع میں جو بنیادی دلائل ہیں ان کے بارے میں 10 خلاصہ نکات بنا دو۔ بس اتنا سا کام۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ چند ہی لمحوں میں وہ ساری افراتفری ایک صاف ستھرے 10 نکاتی خلاصے میں بدل جاتی ہے۔ ایک ایک نقطہ واضح، اور یہ سب ان تمام فائلوں سے نکالا گیا ہے جو آپ نے اسے دی تھیں۔ لیکن ٹھہریے، بات صرف خلاصے تک نہیں ہے، یہ تو ابھی شروعات ہے۔ اصل جادو تو اب شروع ہوگا، یعنی جب ہم ان معلومات کو بالکل نئی شکل دیں گے۔ اس کے لیے ایک خاص فیچر ہے جسے کہتے ہیں اسٹوڈیو۔ یہاں آپ کی ریسرچ صرف لکھے ہوئے الفاظ تک محدود نہیں رہتی، بلکہ یہ ایک تخلیقی عمل بن جاتی ہے۔ اس اسٹوڈیو میں آپ کیا کچھ بنا سکتے ہیں۔ آپ ان معلومات سے خوبصورت انفوگرافکس بنا سکتے ہیں، ایک آڈیو سمری جنریٹ کر سکتے ہیں جسے سنا جا سکے، پڑھائی کے لیے فلیش کارڈز، اپنی سمجھ کو جانچنے کے لیے کوئز، اور یہاں تک کہ ایک پوری کی پوری سلائیڈ پریزنٹیشن بھی تیار کر سکتے ہیں۔ یعنی ایک ہی ریسرچ پروجیکٹ سے 5 سے بھی زیادہ الگ الگ قسم کے اثاثے، اور یہ سب کچھ صرف چند کلکس کے فاصلے پر ہے۔ واقعی کمال ہے۔ تو اس سب کا مطلب صرف وقت بچانا نہیں ہے، دراصل یہ علم حاصل کرنے اور اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کے بالکل نئے دروازے کھولتا ہے۔ تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس ٹول کے ساتھ سب سے پہلے کون سے مشکل موضوع کو فتح کیا جائے گا۔